حیرت انگیز تاریخ، اس کے گہرے روحانی اسباق اور انسانیت کے سب سے اہم تحفظ پر بات کی گئی ہے، تو بنا کسی تاخیر کے اس علم کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اس تجزیے کا آغاز ایک بے حد طاقتور مثال سے ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جو انسانی دل کا موازنہ چاند سے کرتی ہے۔ جیسے چاند کی روشنی کبھی کبھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے، بالکل ویسے ہی ہمارے دلوں کی روشنی بھی گناہوں اور غفلت کے بادلوں کی وجہ سے عارضی طور پر دھندلا جاتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا؟ اچھا، اب جلدی سے آج کے اس روڈ میپ پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہم ان اسباق کو کس طرح کور کریں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے دل پر بادل کی، پھر 3 سوالات کا ٹیسٹ، اس کے بعد وحی میں تاخیر، پھر سب سے بڑے فتنے سے تحفظ، اور آخر میں بالکل سیدھا راستہ۔ تو آئیے سب سے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، دل پر بادل۔ یہ ایک بے حد گہرا روحانی استعارہ یعنی میٹافر ہے جو انسانی دل کی کیفیت کو بڑی باریک بینی سے کھولتا ہے۔ دیکھیے، بالکل جس طرح چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، اسی طرح انسانی دل میں بھی ایک پیدائشی روشنی ہوتی ہے جو آسان لفظوں میں اللہ کی پہچان کو منعکس کرتی ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ تب آتا ہے جب برے اعمال اور غفلت کے بادل اس روشنی کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب گناہوں کی یہ بادل چھاتے ہیں تو دل کا وہ آئینہ دھندلا پڑ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بادلوں کو صاف کیسے کیا جائے؟ صرف باتیں سن لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ضرورت ہے تفکر کی، یعنی گہرے غور و فکر کی، اپنی عقل کو استعمال کرنے کی۔ اگر ہم فطرت اور یہاں تک کہ بایولوجی میں بکھری نشانیوں پر غور کریں اور قرآن کے ساتھ ایک عملی اور سچا تعلق بنائیں تو سچ مانیے ان بادلوں کو ہٹا کر دل کو دوبارہ روشن کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، 3 سوالات کا ٹیسٹ۔ یہ ایک واقعی دلچسپ تاریخی چیلنج تھا جس نے اس سورت کے نزول کی بنیاد رکھی۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کے سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے پیروکاروں کی وجہ سے کافی پریشان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ایک نمائندے نضر بن حارث کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ یہودی علماء سے کوئی ایسا پکا ٹیسٹ لے کر آئے جو سچی نبوت کو پرکھ سکے، کیونکہ ان علماء کے پاس انبیاء کی ایک لمبی تاریخ محفوظ تھی۔ ان علماء نے انہیں 3 خاص سوال پوچھنے کا مشورہ دیا۔ پہلا سوال تھا روح کے راز کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو انسانی تصور اور عقل کی حدود سے بالکل باہر کی چیز ہے۔ پھر آیا دوسرا سوال، اس میں اصحاب کہف یعنی ان غار والے نوجوانوں کی کہانی پوچھی گئی تھی۔ ذرا سوچئے، اس وقت کے اکیلے اور الگ تھلگ مکی معاشرے کو ایسی گمنام تاریخ کا بالکل کوئی علم ہی نہیں تھا۔ اور آخری یعنی تیسرا سوال، اس کی توجہ ایک عظیم قدیم بادشاہ کی پہچان پر مرکوز تھی۔ اس سوال نے حقیقتاً ایک ڈرامائی تصادم کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، وحی میں تاخیر۔ ان 3 سوالوں کے پوچھے جانے کے بعد جو سسپینس پیدا ہوا وہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ واقعی یہ حصہ سننے والا ہے۔ پہلے دن آپ نے جواب دینے کے لیے کل کا وعدہ کیا، لیکن ایک چھوٹی سی بھول ہو گئی۔ آپ انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا کہنا بھول گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے 14 دن تک مکمل خاموشی رہی، کوئی وحی نہیں آئی اور قریش نے شدید مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لیکن اس 15 دن کے کشیدہ دور میں ایک انتہائی اہم سبق چھپا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی مرضی کو تسلیم کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر بالآخر 15ویں دن جوابات آ ہی گئے، جن میں واضح کر دیا گیا کہ روح کی حقیقت ایک الہی راز ہے اور صرف اللہ کے حکم سے ہے، جبکہ غار کے نوجوانوں اور اس عظیم بادشاہ کی تاریخی داستانوں کو نئی نازل ہونے والی سورۃ الکہف میں بے حد تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ یہ سب ہمیں چوتھے حصے کی طرف لے آتا ہے، سب سے بڑے فتنے سے تحفظ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاریخ کا یہ قصہ مستقبل کے لیے اچانک ایک اہم روحانی ڈھال میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں سکینہ کا ذکر ملتا ہے۔ سکینہ یعنی ایک گہرا اور الہی سکون جو ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنایا گیا ہے جہاں ایک صحابی تلاوت کر رہے تھے اور اچانک ان کے گھوڑے کے اوپر بادل نما کوئی چیز نازل ہونے لگی۔ دراصل وہ سکون لانے والے فرشتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکچر میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی آزمائش دجال کی آمد ہوگی۔ یہ ایک ایسا دور ہوگا جو شدید دھوکے اور جعلی معجزات سے بھرا ہوگا۔ اس وقت اپنے ایمان پر قائم رہنا بالکل ایسا ہوگا جیسے کسی نے دہکتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہو۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مشکل ترین دور میں ایمان پر قائم رہنے والوں کے لیے اجر 50 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ اب اس عظیم آزمائش سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصل ماخذ جو عمل کرنے کا سبق دیتا ہے وہ یہی ہے کہ سورت الکہف کی ٹھیک 10 آیات زبانی یاد کی جائیں۔
چاہے وہ سورت کی پہلی 10 آیات ہوں یا آخری 10۔ یہی وہ آیات ہیں جو ایک حتمی قلعے یعنی ایک الٹیمیٹ فورٹریس کا کام کریں گی۔ آئیے اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، بالکل سیدھا راستہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہماری آج کی روزمرہ زندگی پر کیسے لاگو ہوتی ہیں۔ یہاں اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن خود کو قیومہ کہتا ہے، جس کا مطلب ہے بالکل سیدھا، مستحکم اور بنا کسی تقسیم کے، اور اس کے مقابلے میں لفظ ہے اوجان، یعنی ٹیڑھا پن یا خمی۔ سوچئے، آج کے اس تیزی سے گرتے ہوئے اخلاقی معیار والے معاشرے میں یہ کتاب ہمیں ایک انتہائی مضبوط اور سیدھا سہارا فراہم کرتی ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ وقت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ سوشل میڈیا، انسٹاگرام سکرولنگ یا ڈرامے کی لامتناہی اقساط پر گھنٹوں ضائع کرنا واقعی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کی بجائے فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم ہر کام میں اہل احسان یعنی بہترین لوگ بنیں۔ علم کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا تھوڑی ہے، اصل مقصد تو اس علم کو اپنے کردار اور اعمال کا حصہ بنانا ہے۔ اور اسی پر ہماری آج کی اس تجزیاتی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک نہایت گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر وقت ہی وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے جو انسانیت کو دیا گیا ہے، تو اسکرین سکرول کرنے کے وہ لامتناہی گھنٹے دراصل ہمارا کیسا مستقبل تعمیر کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔